بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے قرآن پاک کی سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے والی سورت۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے تھی۔ اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو ان بزرگ نے جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑ کے قریب یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ بچیا بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں فروخت کر کے اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اس بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑ کے پاس جا کر دعا مانگو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کہ خدا میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑ کے پاس گیا اور دعا مانگی، جو فوراً ہی قبول ہو گئی، اور وہ بچیا اس کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم نے اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار کی فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں تم کو گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں کے مشورے کے بغیر مجھے یہ گائے فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا، خواہ تم کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ ماں نے کہا، مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی گاہک نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ اب کی بار بازار جاؤ تو اس سے مشورہ کرو کہ ہمیں گائے ابھی فروخت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ اس کے بھتیجے تھے جو اس کے مرنے کے خواہش مند تھے تاکہ اس کے مال کے وارث بن جائیں۔ ان میں سے ایک بھتیجے نے اسے قتل کر کے چوراہے پر پھینک دیا۔ اب جب صبح ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا تو اس کا وہی بھتیجا مظلوم بن کر چیخ و پکار کرنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جھگڑا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو اس کا وہی بھتیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کو علم ہو کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔ لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک مقتول کے قاتل معلوم کرنے سے اور گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے؟ کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائے ذبح کرنے کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو مجھے وحی ہوئی ہے۔ جس بات کی وضاحت آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے یہ حکم دیا ہے۔ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ انہوں نے تشدد سے کام لیا، ان پر سختی کی گئی۔ اس کے بارے میں ایک مقبول حدیث مروی ہے کہ ان لوگوں نے گائے کی صفت، رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا تو ان کو ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ اس کی مزید تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ بہرحال
ان کو ایک ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر والی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر والی ہو، بلکہ اہل علم حضرات کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کرتے ہوئے اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا۔ گہرے زرد رنگ کی ہو، یعنی کچھ سرخ مائل ہو، اسے دیکھنے والے خوشی محسوس کریں۔ انہوں نے مزید اپنے اوپر سختی کی اور کہا کہ ہمیں اس کی ماہیت بیان کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین میں جوتی گئی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی۔ قرآن مجید میں بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عام رنگ سے مختلف ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جب بنی اسرائیل اس طرح کی گائے تلاش کی، جب وہ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس لڑکے سے اس گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کے خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے جس نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ پھر سے مر گیا۔ اس کے قتل کی قصاص میں اس کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا، اور وہ لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے واقعے کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو بولے آپ ہم سے مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہے اور کہاں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی نہ کم عمر، ان کے بیچ میں ہے۔ تو وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ ایک زرد گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کریں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راز پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی گئی کہ زمین جو یا کھیتی کو پانی دے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کے لیے اتنی مشکل نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود تشدد کیا، اللہ تعالیٰ سے سوال پہ سوال کرتے گئے اور اپنے لیے کام کو مشکل بناتے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔